کچھ اہل سنت علماء کے نام میں لے رہا ہوں، بالخصوص یہ لوگ کہ جن کے اپنے مکتب فکر میں ایک اثر ہے، ایفیکٹس موجود ہیں اور لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، لوگ قبول کرتے ہیں ان کو. ان میں سے کوئی بھی تیار ہو جائیں اور وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں. ہمارے ولی اثر جو ادارہ ہے، یہاں کے جو محققین ہیں، ان کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں. تو میں نام لے رہا ہوں ان علماء کے نام، پھر ہم نام لینے کے بعد جو ہے شہباز بھائی کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا نام جو ہم لے رہے ہیں وہ خود جناب چانڈیو صاحب کے ہی مکتب سے ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہیں کہ چانڈیو صاحب کا مکتب دیوبند ہے، آپ نے کس کو مناظرے کے لیے یہاں پہ لے کے آئے ہیں. تو پہلا نام ہم ایک ایسے شخص کے لے رہے ہیں کہ جس کو پہلے بھی ہم دعوت دے چکے ہیں اور کلپس ریکارڈ کر چکے ہیں اور کلپ بھی کافی لوگوں نے دیکھا ہے. وہ منظور مینگل صاحب. کال بھی جو ہے وہ آ رہی ہے ہمیں. جی جلدی سے آپ نام بیان کر دیں. جی پھر ہم کال کی طرف آتے ہیں. جی بالکل. ان کے مولویوں کے. تو مولوی صاحب کے یہ نام لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کال کی طرف آتے ہیں. پہلا نام جو ہے وہ منظور مینگل صاحب ہے. منظور مینگل صاحب جو آستینیں چڑھا کر کہتے ہیں میں ایران گیا تھا، میں نے مناظر کیے تھے. منظور مینگل صاحب آپ آ جائیں اور آپ مناظر کریں. دیکھیں آپ کے دیوبند ایک مناظر ہیں، ان کی حالت آپ نے دیکھ لی. تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے کچھ آیات پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک تفسیر صافی کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور تکرار کے ساتھ بس وہ پورا مناظرہ اس نے اسی پہ گزار دیا. تو یہ منظور مینگل صاحب آپ آ جائیں، آپ دفاع کریں اپنے مذہب کا اور ہمارے ساتھ مناظر کے لیے آپ لبیک کہیں. دوسرا نام جو میں لینا چاہتا ہوں وہ بھی انہی کے مکتب سے، وہ عبدالجبار حیدری صاحب ہیں، جو وہ بھی آستینیں چڑھا کر بڑے جو ہے تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا. ابھی تک کوئی ایک مناظرہ بھی اس نے شیعوں کے ساتھ نہیں کیا. عبدالجبار حیدری صاحب آپ بھی آ جائیں، ہم آپ کی توہین بالکل بھی نہیں کریں گے. دیکھیں آپ نے دیکھا چانڈیو صاحب آئے، پورا ٹائم ان کو دیا، عزت احترام سے ان کا نام پکارا. اسی طرح آپ سب کو جو ہم عزت احترام کی نگاہ سے یہاں پہ جو ہے اس سے مناظرہ کریں گے، ہمارے محققین مناظرہ کریں گے ان سے، اور آپ کے جو ہے وہ شخصیت کے اوپر ہم کوئی ایک لفظ بھی ایسا جو ہے وہ بیان نہیں کریں گے، ادا نہیں کریں گے جو جس سے توہین کی بو آ رہی ہو. تو عبدالجبار حیدری صاحب آپ بھی آ سکتے ہیں. ایک اور نام جو ہمیں کہا گیا ہے وہ دوستوں نے دیا ہے، وہ علی معاویہ صاحب ہیں. علی معاویہ صاحب ضرور مجھے لگتا ہے یہ نام جو ہے آپ کا یہ فیک نام ہے، کوئی دوسرا نام آپ کا ہے جسے آپ معروف ہوں گے، اصل نام تو آپ کو کوئی اور ہوگا. آپ بھی آئیں اور آپ اگر جو ہے وہ آمادی کا اظہار کریں، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کے دلائل جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں. اب آتے ہیں خود بریلوی مکتب فکر کی طرف. تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے، یا اس طرح مفتی راشد محمود صاحب ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے، یا دیگر جو بریلوی علماء ہوں کہ جو اپنے علاقوں میں مقبول ہوں، یعنی ہمیں اپنے جو مذہب کے ہاں مقبول ہوں. یہ نہیں کہ مناظرہ کرنے کے بعد پھر وہ شروع ہو جائیں کہ نہیں یہ تو اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اس کو کچھ آتے ہی نہیں ہے، یہ تو مولوی ہی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو علماء ہیں ان کے وہ مقبول ہوں، انہیں قبول کرتے ہوں تو وہ آ جائیں، وہ مناظرہ کریں. اب اہل حدیث کی طرف بھی جاتے ہیں تو ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں، یہ بھی اہل حدیث جو مسلک مکتب فکر ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ مناظرہ ہمارے ساتھ کر لیں اور دفاع کر لیں. جو موضوع ہم دیں اس پہ آپ دفاع کے لیے آ جائیں، موضوع خود بھی انتخاب یا کر سکتے خود بھی ہیں. آپ موضوع انتخاب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. یا اسی طرح مصطفیٰ امن پوری صاحب ہیں جو انہی کے استاد ہیں، ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے استاد ہیں اور ایک بہت بڑے محقق شمار کیے جاتے ہیں اپنے مکتب میں. ان سے بھی ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ آ جائیں اور عزت و احترام میں ہم آپ کا جو ہے وہ استقبال کریں گے، آپ کو بالکل ویلکم کہیں گے اور کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے جو جس سے توہین کی بو آ رہی ہو. اسی طرح عمر صدیق صاحب ہیں، وہ بھی اہل حدیث مکتب فکر کے ہیں، تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ یہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں. ظاہر ہے ابھی جو ہے وہ سوشل میڈیا نے ہمیں یہ سہولت فراہم کی ہے، آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر مناظرہ کر سکتے ہیں. وہ دور ختم ہوا کہ جہاں پہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر مختلف الفاظ ایک دوسرے کے لیے جو ہے استعمال کیے جا سکتے تھے. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دنیا آپ کو دیکھ سکتی ہیں اور آپ کے استدلال سے دنیا استفادہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے کہ آپ آ جائیں. آپ کی نظر میں اگر شیعہ گمراہ ہیں تو ان کی آپ ہدایت کریں، ان کو ہدایت دیں تاکہ وہ آپ کے فرامین سے جو ہے وہ ہدایت لے سکیں. یہ کچھ نام تھے جو میں اور شہباز بھائی نے ہم نے لکھے ہیں. ممکن ہے ہم سے نام لکھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو کہ دیگر جو ایسے لوگ ہوں کہ جو مقبول ہوں اپنے مسلک میں اور جن کے نام ہم نے جو ہے نا یہاں پہ نہ لکھو، ہم سے مس ہوئے ہوں، ان سے ہماری گزارش ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام افراد کے جو جن کو مذہب جن کا اپنا مذہب ہے، جو مسلک ہے وہ قبول کرتے ہوں، سب کے لیے ہماری یہ دعوت ہے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ مناظرے کے لیے آمادگی کا اظہار کریں انہی 15 دن میں. تو انشاءاللہ آج میرے خیال میں 2 جنوری ہے شہباز بھائی، تو 2 جنوری سے 15 دن یعنی آپ 17 جنوری تک ہم آپ کا انتظار کریں گے. اگر 17 جنوری تک کوئی بھی شخص تیار نہ ہو جائے، کسی نے بھی آمادی کا اظہار نہیں کیا، تو ہم پھر مجبور ہیں کہ چانڈیو صاحب کے ساتھ وہ جو دوسرا مناظرہ ہے وہ بھی ہم چانڈیو صاحب کے ساتھ ہی کریں. پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. جی شہباز بھائی، ہم آپ کی طرف آئیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ایک وقت ہم تمام اپنے دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے عزیزان ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ 17 جنوری تک وقت جو ہے وہ تمام جتنے بھی اہل سنت
مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں. بالآخر اہل سنت کے اندر بھی جو پارٹیشن ہوئی ہوئی ہے، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، تو ان کے بھی جو اکابرین ہیں ہم نے ان کے نام لیے، اماد بھائی نے ان کے نام لے دیے. ان سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے مکتب کے دفاع کے لیے، آپ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے تشریف لائیں. جو آپ کلپس بناتے ہیں، مفتی راشد جیسے لوگ کلپس بناتے ہیں، یا دیگر افراد جو بیٹھ کے، مفتی حنیف قریشی دیگر بیٹھ کے کلپس بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ یاری کے سامنے نہیں جاتے. وہ کہ جی اللہ یاری اس کو خود اس کا مذہب اون نہیں کرتا، اور وہ ایک غالی شیعہ ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے آپ وہاں سے جان چھڑوا جاتے ہیں، یا وہ مائک کاٹ دیتے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، یہ جو مناظرہ ہوا چانڈیو صاحب کے ساتھ، نہایت ہی مؤدبانہ، نہایت ہی اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اور علمی مناظرہ تھا. البتہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے جو ہے وہ کچھ مسائل تھے. تو آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، جتنے بھی یہ علماء جن کے نام لیے گئے. اور اس کے علاوہ ایک دو کا میرے بعد میں ذہن میں آیا. ایک مفتی ساق صاحب کے شاگرد ہیں جناب کاشف صاحب. جناب کاشف صاحب کہتے ہیں کہ میں ایران گیا تھا، میں نے ایرانی مولویوں کی جناب چیخیں نکلوا دیں، وہ میرے سوالات کے جواب نہ دے سکے. تو ہم بطور خاص کاشف صاحب کو خطاب کرتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ میں ایران گیا اور وہاں کے علماء میرے سوالات کے جوابات نہ دے سکے، اپنے مکتب کا دفاع نہ کر سکے، ان مفتی کاشف صاحب کو رسمی طور پر، آفیشلی طور پر مؤسسہ ولی عصر کم المقدس، حوزہ علمیہ کم المقدس میں جو ایک نامور ادارہ ہے آیت اللہ قزوینی کا ولی عصر، اس مؤسسے کی جانب سے مناظرے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور اپنے ادعا میں جو آپ نے کیا کہ میں نے ایرانی علماء کو شکست دی اور وہ میرے سوالات کے جوابات نہ دے سکے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے. اور آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے مشرب کی ایک اور شخصیت انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جن کو ہم بارہا دعوت دے چکے ہیں، وہ اللہ یاری کی طرف جانے سے تو کتراتے ہیں، لیکن انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ ایران کا حوزہ علمیہ، دیکھیں آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں فلاں فلاں شخصیت سے لکھوا کر لاؤ، یہاں پر ان سے بڑی مناظرے میں کوئی شخصیت نہیں ہے. آیت اللہ قزوینی جو ہیں یہ نمائندہ شخصیت ہیں کس کی؟ جتنے بھی یہاں پہ مراجع ہیں ان کی طرف سے مناظرے میں جس شخصیت کو آن کیا جاتا ہے وہ آیت اللہ قزوینی ہے. یہ ان کا ادارہ ہے مؤسسہ ولی عصر. اس کی جانب سے انجینئر صاحب کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ بسم اللہ تشریف لائیں. اور دیکھیں یہاں آپ اگر وہ چانڈیو صاحب والا مرزا صاحب مناظرہ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر مؤدبانہ انداز میں یہاں پر گفتگو ہوتی ہے اور علمی انداز میں گفتگو ہوتی ہے. آپ کے اندر اگر علمی قابلیت ہے تو بسم اللہ تشریف لائیں، اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا. اگر آپ کا مذہب حق ہے، آپ کا مشرب حق ہے تو آپ تشریف لائیں. اگر آپ نہیں آتے اور بہانوں سے کام لیں گے تو سمجھ جائیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ویورشپ اور یہ اپنی شہرت کے پیچھے ہیں، حق کے طلبگار نہیں ہیں. چلتے ہیں پہلے کلپ کی جانب.